91 نمبر سورہ احزاب کے بعد اس کا دوسرا نام سورۃ المودہ بھی ہے، سورۃ المرأہ بھی ہے، سورۃ الامتحان بھی ہے۔ ربط پہلے توحید کا بیان، تو اب مشرکین سے براءت کا ذکر، ان سے بائیکاٹ کرو۔ دوسرا پہلے منافقین کا بیان، کافروں کا، تو اب مومنوں کو ڈانٹ کے ان سے دوستیاں کیوں لگاتے ہو، ان سے دوستیاں نہ لگاؤ، اس کا ذکر۔ سورت کا دعویٰ کیا ہے؟ تو سورت کا دعویٰ اعلان البراءت، اور منع ہے اللہ کی دشمنوں سے دوستیاں لگانا، اس سے منع ہے سورت میں۔ سورت کا خلاصہ یہ ہے کہ سورت میں اولاً دعویٰ ہے لا تتخذوا عدوی وعدوکم، پھر اس کے لیے 4 وجوہات کہ کافروں سے دوستانے نہ لگاؤ۔ کیوں؟ وہ یخرجون الرسول، تمہارے دشمن ہے، تمہارے رسول کے دین کے دشمن، یہ کہ وہاں میرے اولاد ہے تو وہ کوئی فائدہ نہ دیں گے۔ پھر مثال اس کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا کہ کافروں سے بائیکاٹ میں تمہارے لیے نمونہ ابراہیم ہے، اس کے پیروی کرو۔ پھر عسى اللہ یجعل بینکم سے ایک تسلی، وقت آئے گا، کچھ صبر کرو، اللہ یہ دشمنیاں ختم کریں۔ پھر لا ینہاکم سے نمبر 4 ان کافروں کا ذکر کہ کن کن سے احسان کر سکتے ہو اور کن سے نہیں کر سکتے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا آیات 10 میں قانون، ان کا جو ایمان میں داخل ہونا چاہے ان کے لیے قوانین کا ذکر، اور یا ایھا النبی سے قانون آپ علیہ السلام کے لیے کہ جو عورت اسلام میں آنا چاہے ان کے لیے قانون کیا ہے۔ اے ایمان والو، یہ واقعہ یہ ذکر آیا کہ حاتب ابن ابی بلتع کے واقعہ بخاری میں بھی ہے تفصیلی کئی بار۔ تو یہ صحیح صحابی تھے، مخلص تھے۔ آپ علیہ السلام جب فتح مکہ کے لیے جانا چاہتے تھے تو خواہش یہ تھی کہ کسی کو پتہ نہ چلے ہمارے لڑائی کا، تاکہ وہاں خونریزی نہ ہو حرم کے احترام کے وجہ سے۔ لیکن اتنے میں ایک عورت آئی تھی تو حاتب نے اس کو خط دے کے کہا، خط میں لکھا ان کو کہ اے مکے والو، قد جاءکم رسول اللہ فی جیش کاللیل یسیر کاللیل، رسول اللہ تم پہ آنا چاہتا ہے ایسا لشکر جو رات جیسے اندھیرا ہی اندھیرا، یعنی دور تک نظر نہیں آئے، ایسا لشکر آنے والا۔ یہ خط دے کے عورت کو، تو آپ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے پتہ چلا کہ راز فاش ہونے کو ہے، تو آپ علیہ السلام نے جلدی صحابہ لگائے، علی رضی اللہ عنہ، مقداد رضی اللہ عنہ، کہ اس عورت سے خط لے کے آئے۔ تو روضہ خاک مقام ہے، مدینہ سے نکلے تھے، وہ تیزی سے دوڑ آئے، وہاں عورت تھی اس کے پاس، اس سے کہا خط کہا، میرے پاس کوئی خط نہیں۔ انہوں نے سخت دھمکی دی کہ اپنا توہین نہ کرو، خط تو بہر صورت تیرے پاس ہے۔ تو ایک روایت میں ہے اس نے کمر سے خط نکالا، ایک میں ہے سر کے بالوں سے، لیکن یہ دونوں صحیح ہے۔ عورتوں کے بال وہ تو ویسے ہی کمر تک ہوتا ہے، تو ان سے خط نکال کے کہا یہ ہے۔ وہ خط جب آپ علیہ السلام کے سامنے آیا، اپنے حاتب بن ابی بلتع کو دیکھا کہ یہ کیا ہے، آپ نے راز کیوں فاش کی، یہ تو فوجی خطرناک راز آپ نے فاش کی۔ ہمارے فاروق نے فرمایا میں ان کو ختم کر دو، یہ تو منافق لگتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بدری صحابہ کے لیے اللہ نے سب کچھ بخش دیا ہے۔ لیکن خط منافقت کی وجہ سے نہ تھا، قرآن کا انداز دیکھ لے، انتہائی محبت کے گفتگو ہے، یہ حاتب بن ابی بلتع کا عظمت شان ہے، اس کے توہین نہیں ہے۔ اور اس نے کہا کہ مجھے تو یقین تھا کہ اللہ اپنے نبی کا بہر صورت مدد کرے گا، میرے خط کی وجہ سے اس کا مدد نہیں روکا جا سکتا، البتہ وہاں میرے بچے تھے تو کافر اس خط کے احسان کی وجہ سے ان کو تکلیف نہیں دیں گے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ تو یہ حکم آیا پھر کہ آئندہ ایسا نہ کرو۔ تو کافروں سے ایک تو تعلق یہ ہے کہ کفر میں ان کا ساتھ دے، تو یہ تو کفر ہے۔ دوسرا کفر میں ساتھ نہیں دیتا لیکن کفری معاملات میں تعاون کرتا ہے، مال دیتا ہے، تعاون، تو یہ عظیم گناہ ہے۔ اور تیسرا یہ کفری معاملات میں تعاون نہیں کرتا بلکہ ویسے ان کے ساتھ دوستانی تعلق رکھتے ہیں، تو یہ بھی منع ہے، کم درجے کا ہے۔
اور دین کے لیے کہ ان کو دعوت دے، اس لیے تعلق، تو پھر عبادت ہے اس کا مقصد صحیح، محبت نہیں ظاہری تعلق دین کے لیے یا کاروبار کے لیے، وہ الگ چیز ہے۔ اے ایمان والو، مت بناؤ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست، تلقون تم ڈالتے ہو ان کے طرف بالمودہ محبت کے پیغامات، تم ان کو محبت کے پیغام دیتے ہو، وقت کفروا حالانکہ انہوں نے کفر کیا، جو تمہارے پاس حق آیا اس پر قرآن کو نہیں مانتے، ایک وجہ۔ دوسرا یخرجون الرسول، انہوں نے نکالا اللہ کے رسول کو، جلاوطن کرتے ہیں، مضارع کہا کیوں کہ اب بھی ان کے ارادے ہے کہ مدینے سے نکالے، وَإِيَّاكُمْ اور تمہیں بھی نکالا، ان تؤمنوا اس بنا پر کہ تمہارا ایمان اللہ پر ہے جو تمہارا رب ہے۔ اگر تمہارا ایمان اللہ پر ہے تو پھر کافروں سے دوستانی کیسے؟ ان کنتم اب اگر ہو تم خرج تم نکل آئے جہادن جہاد کرنے میرے راستے، یعنی فتح مکہ کے لیے نکل آئے، وابتغاء مرضاتی میرے رضا تلاش کرتے ہوئے، تو تسرون اب آگے فتح مکہ ہے، اور کتنا خطرناک کام کیا، اگر یہ پیغام پہنچ جاتا تو وہ تیاری کر کے خونریزی ہوتی، ہزاروں لوگوں کے جان ضائع ہوتا، تو آپ نے خطرناک پیغام بھیجا۔ تسرون الیہم بالمودہ تم خفیہ بیچتے ہو ان کے طرف، بالمودہ محبت کے پیام، محبت کے پیغامات دوستی کے نام بیچتے ہو، وَأَنَا عَلَم میں اللہ خوب جانتا ہو جو تم چھپا کے کرتے ہو یا ظاہر، اور جو کرے گا ایسا آئندہ وہ گمراہ ہو گیا درست راستے سے۔ یسخفوکم یہ علت، ان سے دوستانی مت لگاؤ، کیوں تمہارے دوست نہیں بن سکتے، اگر وہ غالب آئے تم پر تو ہوں گے تمہارے لیے اعداء دشمن، غلبہ ملے تو الگ پھر تمہارے دشمن، تو یہ نہ سمجھے کہ یہود سے، نصارہ سے، چین سے، فلاں کافر سے ہمارے دوستانی ہے، پرانا دوست ہے، تو ان کی مجبوری ہے، ورنہ کافر غالب آئے اور تم ان کے مجبوری نہ بنو، تمہارے دوست نہیں بن سکتے۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ اور دراز کرتے ہیں تمہارے طرف اپنے ہاتھ، وَأَلْسِنَتُهُمْ اپنے زبان، بِالسُّوءِ تکلیف کے ساتھ، ان کو پتہ چلے ہاتھ ان کا طاقت ہو جائے تو وہ ہاتھ زبان سے تمہیں تکلیف دیں گے۔ وَوَدُّوا یہ کافر بھی چاہتے ہیں کہ تم کافر بنو، کافر کبھی بھی مومن کو نہیں چاہتا جب تک وہ کافر نہ بنے۔ تو یہ شبہ کہ وہاں میرے بچے تھے اس لیے میں نے بھیجا خط، جواب کوئی نہ فنا دے گا تمہیں، ارحامکم رشتہ داری اور اولاد، روز قیامت اللہ جدائی ڈالے گا تمہارے، یفصلو جدائی ڈالے گا، اللہ تمہارے اعمالوں کو دیکھ رہا ہے۔ قد کانت لکم اسوہ، اب یہ روشنی ڈالتا ہے اس مسئلے پر واقعہ ابراہیم سے کہ تم ابراہیمی بن جاؤ، اس نے تو باپ سب کچھ کو چھوڑا اللہ کے لیے، ہے تمہارے لیے حسین نمونہ ابراہیم میں والذین معہ اور جو ان کے ساتھ تھے، جب کہا انہوں نے اپنے قوم سے یقیناً ہم بیزار ہے تم سے جن کے تم بندگی کرتے ہو اللہ کے سوا، کفرنا بکم یعنی بدینکم تمہارے دین پر کفر کرتے ہیں، وبدا واضح ہو چکا، پیدا ہو چکا ہے ہمارے تمہارے درمیان العداوت دشمنی، بغض ہمیشہ، تا آن کے تومنو باللہ تم ایمان لاؤ ایک اللہ پر، جب تک مومن نہ بنو گے تو ہمارا نہیں ہو سکتے، مومن کا تعلق اللہ کے ساتھ۔ ہاں ابراہیم کے قول سے ایک استثناء ہے، اس میں پیروی نہ کرو، تو آپ علیہ السلام کا عظیم شان اس میں استثناء نہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، اور اس میں استثناء ہے، الا قول ابراہیم مگر ابراہیم کے اس قول کا جو باپ سے کہا تھا میں تمہارے لیے بخشش مانگوں گا، تو اس کا پیروی نہ کرو، وما املک لک میں مالک نہیں تیرے لیے اللہ کے عذاب سے کچھ بھی، یہ نفی شرک فی التصرف، اے ہمارے رب توکلنا، تو کیا معنی توکل کرو اللہ پر، یہ کافروں سے دوستانی، کافر کو چھوڑنا، ان سے تعلقات، کافر رشتہ دار ہے چھوڑنا مشکل ہوتا ہے لیکن توکل سے آسان ہوگا۔ اے ہمارے رب ہمارا اعتماد ہے صرف آپ پر، آپ کے طرف رجوع کرتے، آپ کے طرف واپسی ہے، ربنا اے ہمارے رب لا تجعلنا فتنہ، یہ دعائیں مانگے، اے ہمارے رب ہمیں نہ بنائے فتنہ تختہ مشق کافروں کے لیے، فتنہ مانا کہ کافروں کے لیے آزمائش بنے، کیا مانا اتنے مصائب ہم پہ آئے کہ کافر کہے یہ اچھے نہیں ورنہ اتنے مصائب کیوں ہوتے، تو ان کے لیے کفر کے لیے ہم ذریعہ نہ بنے، یا اتنے مصائب کے ہم سے برداشت نہ ہو اور کہیں ہمارے ایمان میں مسئلہ ہو تو کافر بھی ایمان سے ہٹ جائے، یا تختہ مشق یعنی کافروں کی آزمائشوں کے لیے
ہمیں تختہ نہ بنا دے کہ ہم پر مظالم کرتے رہے، ہمیں بخش تو ہے ہمارے رب، یقیناً تو عزیز و حکیم ہے۔ لقد کان لکم، ترغیب ہے اتباع ابراہیم کی طرف اس خاص مسئلے میں، ہے تمہارے لیے ان میں حسین نمونہ، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے امید رکھتے ہیں اور یوم آخر، اللہ سے امید یعنی اللہ سے ڈرتے ہیں، ثواب کا امید۔ ومن یتولی، جو کوئی دوستی لگا، جو کوئی سرتابی کرے اللہ کے حکم سے، تو اللہ کو بھی حاجت نہیں، غنی ہے خوبیوں والا۔ عسى اللہ، یہ تسلی ازالہ عداوت کے ساتھ کہ برداشت کرو، وقت آئے گا اور مشرکین مکہ سے تمہارے عداوت ختم ہو کے مکہ فتح ہو جائے گا، وہاں مسلمان ہی رہیں گے پھر۔ عسى اللہ، ممکن ہے کہ اللہ ڈال دے تمہارے اور ان کے درمیان عادیتم، جن سے تم دشمنی رکھتے ہو ان میں سے، مودتاً چاہت، یہ عداوت محبتوں سے بدل جائے۔ اللہ قادر ہے، ایسا کر سکتا ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی اگر ہمارے گناہ رکاوٹ ہے تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ لا ینہاکم، اب تقسیم کفار کا، ایک وہ کافر جن سے تمہارے معاہدے ہے نہ لڑنے کا، اور وہ مسلمانوں کے خلاف نہ لڑتے ہیں نہ مدد کرتے ہیں، تو ان سے احسان کر سکتے ہو۔ لا ینہاکم، اللہ منع نہیں کرتا تم کو ان کافروں سے، لم یقاتلوکم، جو تم سے لڑتے نہیں دین میں، نہ تمہیں نکالا من دیارکم، تمہارے گھروں سے، منع نہیں کرتا کس بات سے، ان اس سے، تبروہم کہ تم ان سے نیکی کرو، وتقسطوا الیہم، تقسطوا مانا عدل نہیں، عدل تو ہر کافر کے ساتھ، تقسطوا مانا احسان کرو ان کے ساتھ۔ جیسے اسماء رضی اللہ عنہا سے آپ علیہ السلام نے کہا کہ اپنے والدے کے خدمت کرے، ایسے کئی رشتہ دار کافر تھے مسلمانوں کے، تو ان کا خدمت، ان کے ساتھ احسان، مالی مدد کرے۔ اللہ محبوب رکھتا ہے مقسطین، احسان کرنے والوں کو۔ انما ینہاکم، دوسرے قسم کے کافر جو جنگ کرتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے ہیں، چندے دیتے ہیں، ان سے تعلقات نہ رکھو، بھلے تمہارے رشتہ دار ہو۔ یقیناً اللہ منع کرتا ہے تم کو عن الذین، ان کافروں سے جو لڑتے ہیں تمہارے ساتھ دین میں، نکالا تم کو تمہارے گھروں سے، اخرجوکم، نکالا من دیارکم، تمہارے گھروں سے، ظاہروا، مدد کرتے ہیں، علی اخراجکم، تمہارے خلاف، تمہیں نکالنے پر کافروں کی مدد کرتے۔ تو اللہ منع کرتا ہے کس چیز سے، ان اس سے، تولوہم کہ تم ان سے دوستانی لگاؤ، ومن یتولہم جو دوستی کرے گا ان سے تو وہ ظالم ہے، کافر ظالم ہے، ظالم کا دوست بھی ظالم۔ یا ایھا الذین آمنوا، یہ قانون مومنین کے لیے کہ جو اسلام میں آنا چاہے تو اس کا جان پڑتال کر کے پھر قبول کرو۔ اے ایمان والو، جب مومنات آئے، مہاجرات ہجرت کرنے والی، فامتحنوہن تو ان کے جان پڑتال کر لیا کرو، امتحان لو کہ کئی یہ شوہر سے بھاگ کے تو نہیں آئی یا کسی اور مقصد کے لیے نہیں، تو معلومات کرو واقعی اسلام کے محبت کی وجہ سے مکہ چھوڑ کے آئی ہے، تو معلومات کیسے، ان سے پوچھے، وہ قسم اٹھائے، شہادت دے تو صحیح ہے۔ اللہ عالم، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان، اللہ کو تو پتہ ہے۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، تو ہوا یہ کہ جو حدیبیہ میں صلح ہوا تو کچھ عورت صلح میں یہ تھا کہ کوئی کافر آئے تو واپس کرو گے، کوئی مسلمان ہمارے طرف آئے ہم واپس نہیں بیچیں گے، تو اتنے میں کچھ عورتیں مسلمان ہو کے مدینہ آئے، کافر آ گئے کہ یہ ہمیں واپس کر دو، تو وہی آئی کہ ان کو واپس نہ کر دو۔ جو صلح تھا اس میں مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا نہیں، انہوں نے کہا نہیں عورتوں، جب کھول کے دیکھا واقعی مردوں کا ذکر تھا، عورتوں کا نہیں، تو ان کو واپس نہ کر دو کافروں کے طرف، اس لیے نہ کافروں کے لیے یہ حلال ہے نہ کافر ان کے لیے حلال۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ، اگر تم معلوم کرو ان عورتوں کو کہ یہ ایمان والی ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ، انہیں واپس نہ بھیج دو کافروں کے پاس، لا ہن، نہ یہ عورتیں، حل جائز ہے ان کے لیے، اور نہ وہ کافر یحلون جائز ہے ان کے لیے، مومن کافر کا رشتہ تو نہیں ہو سکتا، تو اس سے اہل کتاب مستثنا ہے کہ اہل کتاب کے عورتوں سے رشتہ ہو سکتا ہے، عام مشرکوں سے نہ مشرک مرد کے ساتھ رشتہ صحیح ہے نہ عورت کے ساتھ۔ وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، دیا کرو ہم ان کافروں کو، ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا، اگر انہوں نے سونا دیا، مال دولت دے کے کافروں کا مال لے کے آئے تو پھر مال واپس کر دو، مہر ان کا واپس کر دو۔
تو بعض کے نزدیک یہ خاص صلح کے اقسام ہے، یہ صلح کے احکام ہے، صلح کے دوران یہ حکم ہے کہ تم ان کے مال واپس جب بھیج دو، تاکہ اسلام بدنام نہ ہو، کوئی یہ نہ سمجھے کہ بس یہ مال کے لیے عورتوں کو لے کے گئے، سارا مال واپس کر دو۔ ولا جناح علیکم، جائز نہیں تمہارے لیے ان تنکحوہن کہ تم نکاح کرو ان عورتوں سے، اذا آتیتموہن، کوئی گناہ نہیں تم پر کہ تم ان مومن عورتوں سے نکاح کرو جب دو ان کو اجورہن، ان کے حق مہر، اجور حق مہر، ان کا مہر دے کے کافروں کے علاقے سے مسلمان ہو کے آئے تو وہ نکاح ختم، اور تم یہاں ان کے ساتھ استبراء کے بعد ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، تمہارے لیے جائز ہے۔ ولا تمسکو، اب مومنوں کو حکم آیا کہ تمہارے نکاح میں جتنے عورتیں کافر ہیں ان کو چھوڑ دو، کافر عورتوں سے نکاح ختم کرو۔ ولا تمسکو، تم خود بھی نہ رکھو بعصم القوافر، کافر عورتوں کے نکاح، تو عمر فاروق نے 2 عورتیں چھوڑ دیے ان کی نکاح میں تھی، تو مت رکھو کافر عورتوں کو عصم مانا نکاح میں۔ واسألوا ما یہ کافر عورتیں چھوڑ کے یہ وہاں چلے جائے تو مانگو تم جو تم نے خرچ کیا، کافروں سے مانگو کہ میں نے تمہارے عورت کو چھوڑ کے کافر ہے، میں نے اتنا خرچ کیا وہ دے دے۔ ولیسألوا، اور ان کے کوئی عورت مسلمان ہو کے آئے تو وہ مانگے کہ تم سے جو انہوں نے خرچ کیا وہ تم دے دو۔ یہ صلح کے احکام ہے، صلح کے دوران ایسا ہے، بعض کے نزدیک عام ہے۔ ذالک حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان، اللہ علیم حکمت والا ہے۔ وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اب یہ کہ تم میں سے کوئی عورت کافر تم چھوڑ کے وہ کافروں کے ہاں گئی اور وہ کافر اب تم کو پیسے نہیں دیتا تو پھر تو اس کا حکم وَإِنْ فَاتَكُمْ، اگر کوئی چیز، اگر کچھ نہ ملے تمہیں شیء، کچھ بھی یعنی کچھ فوت ہو جائے تمہارے بیویوں میں سے، الی الکفار یعنی من الکفار، کافروں کے ہاتھ سے نہ ملے تمہیں، ایک معنی، یا تمہارے کافر بیویاں کافروں کے پاس جا کے اور تمہیں پھر کچھ نہ ملے، وہ مہر کچھ بھی واپس نہیں کرتا، تو پھر حکم یہ ہے فعاقبتم، پھر تمہارے باری آئے، تم نے تعاقب کیا کافروں کا اور بعد میں غنیمت میں مال آیا، تو جس مسلمان کی بیوی گئی ہے اس کا مال لے کے تو اس کو پہلے دو، یا یہ کہ کل کوئی کافرہ عورت مسلمان ہو کے آئی تو پھر اس کا مہر اس کافر کو نہ دو، وہ یہاں مسلمان کو دو۔ فَآتُوا الَّذِينَ، دو ان کو ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ کہ لے گئی ان کی بیویاں، مثل ما انفقوا جتنا انہوں نے خرچ کی تو اتنا اس مسلمان کو دو، اللہ سے ڈرو جس پر تمہارا ایمان ہے۔ یا ایھا النبی، آخری قانون رسول اللہ کے لیے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب مومن عورتیں بیعت کرنے آئی، تو بیعت ہے اس زمانے میں بھی، اب بھی ایسی، کوئی اسلام میں داخل ہو تو بیعت کرے اسلام کا، لیکن عورتوں سے ہاتھ ملانا نہیں، زبانی بیعت، اور زبانی بیعت میں یہ الفاظ اللہ یشرکن باللہ، کہ شرک نہیں کرے گی اللہ کے ساتھ، کچھ بھی شریک نہیں ٹھہرائے گی، تو عورتوں میں اکثر یہ شرکی خیالات ہوتے ہیں، یہ نہیں، یہ ذہن سے نکالو۔ دوسرا ولا یسرقن، چوری نہیں کرے گی، کسی کے گھر سے کوئی برتن وغیرہ کوئی چیز چوری کرے، یہ چوری کی عادت اسلام میں نہیں چلے گی۔ تیسرا ولا یزنین، بدکاری بھی نہیں کرے گی۔ نمبر 4 ولا یقتلن اولادہن، اپنے اولاد کو بھی قتل نہیں کرے گی، تو اولاد کے قتل یا تو بدکاری کی وجہ سے یا حمل میں روح پڑ جائے پھر ہلاک کرے تو یہ بھی ناجائز ہے۔ ولا یاتین ببہتان، اور بہتان کے ساتھ نہ آئے، یفترینہ، جس کو یہ عورتیں گڑ لیتی ہے، بین ایدیہن، اپنے ہاتھ، وارجلہن، پاؤں کے درمیان۔ ہاتھ پاؤں کے درمیان کیا معنی؟ کہ جس بندے پر بہتان لگا لیتے ہیں تو اس میں کچھ بھی نہیں، تو یہ اس نے اپنے پیٹ سے بنا کے بہتان لگا لیتے، یا معنی ایسے بہتان کہ بچہ ہاتھ پاؤں کے درمیان ہے تو کسی غلط بچے کا نسبت باپ کے طرف نہ کرے۔ ولا یعصینک فی معروف، نافرمانی نہیں کرے گی آپ کا کسی معروف کام میں، تو پھر بیعت کر ان سے، بخشش مانگے ان کے لیے اللہ سے۔ ہندہ سے جب بیعت لے رہی تھی ابو سفیان کی بیوی سے تو ان سے کہا گیا شرک نہیں کرو گے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم اس کو شرک سمجھتے تو پھر کرتے کیوں، ہم تو لات منات یہ نیک لوگ ہیں تو ان کے احترام کے خاطر ہم اس طرح کرتے ہو، تو شرک سمجھتے نہیں تھے وہ، جیسے بہت سے جاہل
قبروں کی عبادت کو شرک نہیں بلکہ احترام سمجھتے ہیں اولیاء۔ اس سے کہا گیا زنا نہیں کرو گے، تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگی اوتزن الحرہ، کیا آزاد عورت بھی زنا کا سوچ سکتی ہے؟ یعنی اس دور میں بھی آزاد عورتیں بدکاری سے بہت دور رہتے تھے، باندیوں میں یہ برا بیماری۔ یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اختتام سورت کا سورت کے دعوے کے ساتھ، سورت میں دعویٰ کیا تھا کافروں سے دوستانی مت لگاؤ، اے ایمان والو لا تتولوا قوما، دوستانی نہ لگاؤ اس قوم سے کہ اللہ نے غضب کیا ان پر، یعنی یہود کے ساتھ کافروں سے۔ قد یئسوا، یقیناً وہ نا امید ہے آخرت سے، جیسے نا امید ہے کافر من اصحاب القبور، یعنی من بعث اصحاب القبور، قبر والوں کے بعث سے قبر والے نہیں اٹھیں گے، تو جیسے کافر نا امید ہے ایسے یہ بھی نا امید۔ من بیانی ہے کما یئس الکفار، جیسے کہ کافر نا امید ہے، کون سے کافر؟ جو قبر والے ہیں، قبر والے اب ان کا امید بالکل نہیں عذاب سے بچنے کا، تو ایسے یہ کافر بھی نا امید ہے آخرت سے۔ یہ بھی یہ معنی کرنا جیسے کافر نا امید ہے اصحاب القبور کے، قبر والوں کے فیض سے، ان کے فیض سے نا امید ہے، یہ تحریف ہے قرآن میں، یہ معنی کوئی مفسر نہیں کرتا۔